کیا گیا کہ پولیس تشدد سے ایک پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ ہلاک ہوا. جب مجھے پتہ چلا اور باقی ٹیم کو پتہ چلا تو ہمارے لیے سب کے لیے بڑا شاکنگ تھا. اور ٹھیک ہے، پولیس اپنی لا کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے جو بھی اپنا کام کر رہی تھی، لیکن بندہ مرنا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. تو ایسی کوئی نہ انسٹرکشن تھی، نہ کوئی ایسی چیز تھی کہ جی بندوں کو اتنا تشدد کرنا ہے. بٹ ہم لوگوں نے آپس میں اسی کے بعد ہم فوری طور پہ بیٹھے اور اسی ٹائم ہمارے پاس ایک انفارمیشن آئی کہ وہ جو بندہ ہے وہ تشدد سے نہیں مارا. تو اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے اور سی سی پی او نے انہوں نے اسی ٹائم کام شروع کر دیا. تو اس سے پہلے کہ میں اور کوئی بات کروں، میرا خیال ہے کہ پہلے آپ کو سارے فیکٹس ہر گھنٹے کے حساب سے اور کیا ہوا وہ بتائیں گے ڈاکٹر صاحب، اور اس کے بعد پھر میں بات کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر عثمان انور ہے اور میں انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب ہوں. کل ایک انتہائی نیک، شریف النفس اور نیک ماں باپ کی اولاد ایک صاحب لیاقت علی نے ویڈیو پیغام میں مجھے اپیل کی کہ اس کے بیٹے کی ڈیتھ کے بارے میں مکمل انفارمیشن دی جائے، تفتیش کی جائے اور انصاف دیا جائے. یہ فرض ہمارے پہ اس سے پہلے 6:52 پہ اس سے 3 دن پہلے شروع ہو چکا تھا. ان عظیم والد کی دکھ کے پہلے شروع ہو چکا تھا، جو انہوں نے ڈسکرائب کیا، جب یہ ایک معصوم شخص کی لاش جسد خاکی 6:52 پہ ایک کالے رنگ کی ویگو نے سروسز ہاسپٹل میں لا کے ڈراپ کیا. فوری طور پہ یہ انفارمیشن ہمارے پاس پہنچی اور ہم نے اس کو بیک ٹریک کرنا شروع کیا. فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس میں سے کوئی بھی انفارمیشن آپ کو میڈیا سے اس وقت تک شیئر نہیں کی جائے گی جب تک یہ مکمل طور کے اوپر فلی بیکڈ نہ ہو اور اویلیبل نہ ہو اور کنفرم نہ ہو اور تمام ٹیکنیکل چیزیں اس میں سامنے نہ آ جائیں. اس کے لیے فوری طور پہ 8 ٹی او آر کے ساتھ ہم نے ایک لیٹر ایشو کیا، جس میں بہت سارے ٹی او آر کے ساتھ ساتھ اس معصوم شخص کی ہلاکت کی وجہ بھی تھی. اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اگر یہ شخص پولیس تشدد سے ہلاک ہوا یا اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز سامنے آئی جس میں پولیس کی زیادتی ثابت ہو تو اس کے خلاف قانونی کارروائی انتہائی سخت کی جائے گی اور لیگل کارروائی مکمل کی جائے گی. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ جو ٹیم جس نے کام شروع کیا، اس نے تمام ٹیکنیکل مسائل کو بروکار لاتے ہوئے اس کو بیک ٹریک کیا. یہ گاڑی ہم نے 31 کیمروں کی مدد سے معلوم کرتے ہوئے پیچھے جاتے ہوئے یہ جی بی سیکیورٹی کی بیسمنٹ سے برآمد کی. اس کی تمام چیزیں اب آپ کو شیئر بھی کر دی جائیں گی. تمام تصاویر اور ویڈیوز موجود ہیں. جی بی سیکیورٹی یعنی گل بہار سیکیورٹی کی وارث شاہ روڈ کی بیسمنٹ سے گاڑی برآمد ہوئی، جس میں اس مظلوم شخص کو پیچھے ڈالا گیا تھا اور اس میں خون موجود ہے. فورنزکس کرا لی گئی ہے. جہاں پہ ہمیں پتا چلا کہ یہ گاڑی ڈیوائیڈر پہ سی ایم ایچ کے اوپر، یہ جب ٹکراتی ہے برج کے اوپر، فورٹریس برج پہ 6:24 کے اوپر، اور اس کو وہ فوری طور پہ ڈالتے ہیں. وہ کوئی کرمنلز نہیں ہیں، ان کی کوئی اس طرح کی سازش نہیں ہے شخص کو مارنے. سوشل میڈیا پہ جو طوفان بدتمیزی 7:13 پہ شروع ہوتا ہے اور کل رات سے جاری ہے کہ ہم کسی پی ٹی آئی کے اوپر ڈنڈوں کی ویڈیو دکھا کے، سوشل میڈیا کی ہر ویڈیو پہ میں بات کروں گا جو آئی ہے، کہ ہم ڈنڈے جو چل رہے ہیں وہ ان کے آپس میں کوئی پرانی ویڈیو کے پولیس ان کے ڈنڈوں والی ویڈیو پہ اس مظلوم شخص کا یہ قتل ڈال دے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اس شخص سے جو ان کے والد ہیں، ہمارا وعدہ ہے کہ پنجاب پولیس تمام تفتیش آج ان کی خدمت میں خود لے جا کے پیش کر دے گی. یہ گاڑی 6:24 پہ وہاں سے نکلتی ہے. اس کی جان بچانے کی وہ کوشش کرتے ہیں، وہ کوئی کرمنلز نہیں ہیں. وہ اس کو 6:31 پہ سی ایم ایچ کے سامنے لے کے جاتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ گیٹ ہمیشہ کے لیے سیکیورٹی کے لیے کلوز ہے. انہوں نے اپنے بیان جو دیے ہیں انہوں نے بتایا ہے، جس کی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی،
کہ ہم نے یہ سوچا کہ یہاں پہ شاید علاج نہیں ہوگا یا کوئی آرمی کا ہاسپٹل ہے، تو وہاں سے اس کو واپس موڑتے ہیں اور اس کو وہ مختلف چوکوں سے لے کے، جس کی تمام ٹائمنگ موجود ہے اور جس کی تمام سی ڈی آرز میرے پاس ہیں، ہم آپ سے واٹس ایپ پہ شیئر بھی کریں گے۔ یہ گاڑی 6:50 پہ بس اسٹینڈ کے سامنے سے گزرتے ہوئے، شالیمار ہوٹل کے سامنے سے گزرتے ہوئے 652 کے اوپر سروسز ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے۔ ایدھی والوں کے بعد وہاں وہ ایدھی کی ایک ایمبولینس نکل رہی ہوتی ہے، اس کے ڈرائیور کو وہ کرتے ہیں، اسٹریچر پہ ہینڈ اوور کرتے ہیں۔ وہ بہت ساری تصاویر آپ میڈیا پہ چلا چکے ہیں۔ ڈرائیور کا نام جہازیب ہے، ساتھ اس کے عمر فرید بیٹھا ہے۔ جس جگہ پہ یہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ ڈیوائیڈر پہ گاڑی لگتی ہے، وہ نشاندہی کر دی گئی ہے، اس کی تصاویر آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی۔ وہ جگہ لاہور میں ہے، وہ خود آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تمام لوگ عدالت میں پیش کر دیے جائیں گے، ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ اب میں آتا ہوں اس گاڑی کے مالک کی طرف۔ اس گاڑی کے جو اونر ہیں اس کمپنی کے، ان کا نام راجہ شکیل ہے۔ ان کی کوئی انٹینشن اس شخص کو قتل کرنے کی ایز سچ نہیں تھی، لیکن خرابی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے سینٹرل پنجاب کے ایک اہم رکن ہیں، وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ اس کے بعد یہ بات چیت کا کچھ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ اس انفارچونیٹ ڈیتھ کی اس شخص کو، جس کی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز میرے نام کے ساتھ اور سی ایم صاحب کے نام کے ساتھ اور پنجاب پولیس کے نام کے ساتھ لگائی گئی ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ اس ڈیتھ کو، اس انفارچونیٹ ڈیتھ کو استعمال کیا جائے اور اس کو مس یوز کیا جائے اور پولیس کو اور سسٹم کو ایبیوز کیا جائے۔ میں آپ کو بالکل کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سازش ناکام ہوئی، کیونکہ ہماری ٹیکنیکل ٹیمز نے اس کے اوپر جو کام کیا تو ہمیں یہ تمام شواہد ملے اور وہ ٹیلی فونز مل گئے، جن کے اوپر یہ ٹیلی فون کی اسکرین شاٹ بھی آپ سے شیئر کی جائے گی کہ کس سیاسی لیڈر سے کس وقت بات ہوئی، اور وہ آڈیو بھی آپ کو دکھا دی جائے گی اور اس میں آڈیو میسیجز بھی ہیں۔ میں آپ کا تھوڑا زیادہ وقت نہیں دوں گا، یہ قانونی پروسیس مکمل ہوگا۔ ٹی او آرز جو باقی ہیں اس کا بھی ہم حاضر ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو گرفتار کیے گئے، مارا گیا، پرانی ویڈیوز، اس شخص سے ملتی جلتی ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ پولیس کو دھمکیاں دی گئیں، یہ کہا گیا کہ پرچے درج کرا دیے جائیں گے۔ بائی نیم چیف منسٹر کے اوپر جعلی درخواستیں واٹس ایپ پہ چلائی گئی۔ پولیس کی کمانڈ کو بائی نیم ملعون کیا گیا۔ ان 3 دنوں میں جب آپ ہماری ماؤں کو گالیاں نکال رہے تھے، اس وقت ہم شہداء کی ہم اپنا کام جاری رکھا، ہم نے گینگز پکڑے، ہمارے انکاؤنٹرز ہوئے، ہمارے ایک بندہ کچے میں زخمی بھی ہوا۔ اس وقت ہم شہداء کی والداؤں کو میڈلز دے رہے تھے، دعائیں لے رہے تھے۔ جب آپ ہمارے بچوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اس وقت ہم شہداء کے بچوں کے ساتھ جا کر ان کے مسائل سن کے ان کو پیار کر رہے تھے۔ آپ نے ایک جعلی آڈیو بھی سنی ہوگی جس کے اندر ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے ٹاپ لیڈرشپ کو ہمارے ایک ایس پی سے بات کرتے سنایا گیا ہے۔ اس کے اندر ٹو 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 کی وائرلیس کی آواز بھی آتی ہے۔ جعلی آڈیو بنانے والوں کو میرا ایک پیغام ہے، بہت عرصہ پہلے یہ اینالاگ کے وائرلیس ختم ہو چکے ہیں۔ کسی پولیس کے گاڑی میں یہ ٹو 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 کی جو آواز ڈالتے ہیں، اگلی جعلی ویڈیو میں مہربانی کر کے نہ ڈالیے گا، کیونکہ اب وہ ایل ٹی ای بیسڈ تمام پولیس کے پاس الحمدللہ کئی سالوں سے وہ موجود ہے۔ یہ ویڈیو بھی جعلی ہے اور ہم سوشل میڈیا کی ایک ویڈیو کا جواب بھی دیں گے۔ اس کے بعد میں چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے تحمل اور بردباری سے پولیس پہ ٹرسٹ کیا، اور میں اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی جانفشانی اور محنت سے اس کام کو مکمل کیا، اور وعدہ کرتا ہوں کہ یہ تمام کیس آپ کے سامنے رکھا جائے گا، فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہوگا، لیکن انشاءاللہ اس ملک کی قانون کو سامنے لایا جائے گا اور اس والد کو انصاف پرووائڈ کیا جائے گا۔ آپ کا شکریہ۔ اچھا، اس میں اب ایک ڈاکٹر صاحب نے کافی ساری ڈیٹیل آپ کو بتا دی ہیں۔ تقریباً 8:30 بجے راجہ شکیل صاحب جن کو بھی مینشن کیا ہے، وہ یاسمین راشد صاحبہ کو یہ ساری انفارمیشن دیتے ہیں کہ اس طرح یہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے ہم سے، اور اس میں وہ بندہ فوت ہو گیا، اس کی بھی ساری ایویڈنس ان کے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد یاسمین راشد ان کو کہتی ہیں کہ آپ نے اگلے دن صبح 9 مارچ کو
آپ زمان پارک آ جائیں اور وہاں پہ پھر میں آپ کو لے کے جاؤں گی اور وہاں پہ آپ کی ملاقات کراؤں گی باقی لیڈرز کے ساتھ. وہ لوگ اگلے دن 1 بجے، میرے خیال میں 1 بجے کا ٹائم ہے، ہاں 1 سے 3 کے درمیان وہ وہاں پہ ہوتے ہیں، زمان پارک میں ہوتے ہیں. اس کی بھی ساری ایویڈنس ان کے پاس موجود ہے. اور یاسمین راشد صاحبہ ڈرائیور کو گاڑی میں چھوڑ جاتے ہیں، راجہ شکیل اندر چلے جاتے ہیں اور یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ اندر جا کے ساری تفصیل اپنے لیڈرز کو بتاتی ہیں اور پھر باہر نکلتی ہیں. ان کو کہتی ہیں کہ ضرورت نہیں ہے اس کی، آپ لوگوں کی ملاقات کی میں نے سارا بتا دیا، آپ جائیں اور ریسٹ کریں. تو اس کے بعد وہ لوگ انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں. جو ڈرائیور تھا اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی لیکن وہ اپنا حلیہ تبدیل کرتا ہے، وہ اپنی داڑھی صاف کر لیتا ہے. اس کے بعد جو 2 کالز جن کے ساتھ ان کا رابطہ تھا راجہ شکیل کا، جو مانتے ہیں کہ میں نے یاسمین راشد صاحبہ کو بتایا سارا کچھ. ایک اور جو کال وہ کر رہے ہیں وہ زبیر نیازی صاحب کو کر رہے ہیں. زبیر نیازی صاحب کا وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں زبیر نیازی کو بھی بتایا تھا کہ نہیں، جی کال کی تھی لیکن انہوں نے اٹینڈ کی، وہیں پہ ملاقات کی، ہاں لیکن کال میں موجود ہے وہ. اب اس ساری چیز کے بعد میرا صرف ایک چیز ہے آپ لوگوں کے ساتھ، ہمارا سیاست سے لینا دینا نہیں تھا، لیکن ہمیں ابھی نہیں، جب میری نامینیشن ہوئی پہلے میرے پہ ریلیجس ایک اٹیک آ گیا، اس کے بعد مجھے سازش میں کہیں پہ ڈال دیا گیا، اب مجھے قتل میں ڈال دیا گیا. میرا صرف فراز صاحب ایک بات بتائیں کہ قتل کا الزام لگانا کیا اتنا آسان ہے کہ آپ الزام لگائیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ بس ٹھیک ہے ہمارے بیوی بچے نہیں ہیں، ہمارے پہ تھریٹ نہیں آتا، آپ جھوٹ بول دیں. اور آپ کو اچھا ایک اور چیز، اگر میں کہتا کہ نہیں پتا، آپ کو پتہ ہے اور آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو بتایا گیا آپ کے لیڈر نے سب نے کہ جی یہ قتل اس طرح ہوا ہے، یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہ سارا کچھ ہوا ہے. اور اس کے بعد آپ یاسمین راشد صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی، باقی سارے لوگوں نے بھی پریس کانفرنس کی، اور اس کے بعد اس میں کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ان کے قتل سے مارا گیا. آپ اپلیکیشن دے رہے ہیں کہ جی ان کے قتل سے مارا گیا. یار یہ تو زیادتی ہے. اور اس کے بعد آپ اس کے والد کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے کھڑے رہنا ہے، یہ قتل ہوا ہے، ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے، ہم آپ کو یہ سارا کچھ بھی کریں گے. وہ ایک علیحدہ چیز ہے. مطلب اتنا آسان ہو گیا ہے سارا کچھ کہ کسی کے ساتھ آپ جو مرضی کر لیں. کوئی اگر خاموش ہے، چپ بیٹھا ہوا ہے، تو آپ اس کو جو رگڑ سکتے ہیں رگڑ دیں. کوئی آپ اسلام کی بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ اسلام میں تو سب سے بڑی سزا ہی کہ جھوٹ بولنے کی ہے اور آپ جھوٹا الزام لگانے کی ہے، اور آپ جھوٹا الزام لگائے جائیں اور ہم خاموشی سے چپ کر کے، میں نہیں ابھی بھی نہیں بولنا چاہتا تھا، لیکن اب جب آپ میرے پہ آئیں گے، میرے بچوں پہ آئیں گے، گالی بھی دے لیں، آپ کا ظرف ہے، سب کچھ ہے، لیکن خدا کا واسطہ جھوٹا الزام تو نہ لگا. آپ سیاست کر لیں، آپ سارا دن کر رہے ہیں سیاست، ہم تو نہیں سیاست سے روک رہے آپ کو، لیکن اس طرح تو نہ کریں کہ آپ ہر ایک کو گمراہ کر رہے ہیں. آپ اپنی سوشل میڈیا کیمپین علیحدہ چلا رہے ہیں. ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ یہ لوگ بھی مر رہے ہیں، باقی لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں. انہوں نے وہ کیا جو قانون. آپ اچھا دوسری بات بھی کر لیں، 144 کیوں لگائی؟ آپ لوگوں میں سے بہت ساروں کے ذہن میں یہ ہوگا. آپ کا ہائی کورٹ نے عورت مارچ کی پرمیشن دی کہ اس عورت مارچ کرانا ہے. آپ کی ٹیمیں وہاں ٹھہری ہوئی تھیں. تھریٹ لیول یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ تھا. آج کے دن تک اللہ کا شکر ہے خیریت سے ابھی تک ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ خیریت سے آگے بھی گزارے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں ریلی نکالیں گے ہم لوگ. ارے بھائی ایک دن آگے کر لو، ایک دن پیچھے کر لو، 2 دن بعد کر لو، اسی دن کرنا ہے جب سب کچھ ہو رہا ہے. ہم تو نہیں کہہ رہے، اب پہلے بھی کتنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز آپ کی ہوئی ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کر لیں. زمان پارک میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو وہاں پہ ٹریفک اور جو وہ لوگوں کا روز لوگوں کے میسج اور کالز آ رہی ہیں کہ جی ہمارا کچھ کریں یہاں پہ، ہم لوگ یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں. بری حالت ہوئی، ہم نہیں کر رہے کچھ. پولیٹیکل جماعت ہے، ان کو خود اس چیز کا احساس ہوگا، سارا کچھ ہوگا، ہم نہیں کر رہے. لیکن آپ کو کسی چیز کی نہیں ہے. آپ پولیس والوں کو تھریٹ کر دیتے ہیں، آپ جو آپ کے ہاتھ ہے اس کو تھریٹ کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، آپ پھر بھی جھوٹ بول دیتے ہیں. مطلب کتنا جھوٹ بولیں گے؟ میں اپنی ذات سے ریلیٹڈ کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آپ سیاست میں جو مرضی کریں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس چیز میں ہمارے ساتھ اس طرح نہ کریں. ہمارے بھی بچے ہیں، ہماری بھی فیملیز ہیں، ہمارے بھی رشتہ دار ہیں. آپ ان کو جس طریقے سے میسج کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں وہ بہت زیادتی ہے. تو
میں تو اس لحاظ سے اتنا زیادہ، اور اگر اس سیٹ پہ نہ بیٹھا ہوتا تو میں اور طرح جواب دیتا، بہت اور طریقے سے جواب دیتا، لیکن اس منصب پہ جہاں بیٹھ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اگر عزت دی ہے تو میرا بہت سارا فرض ہے کہ میں بہت ساری چیزوں کو خاموشی سے پی جاؤں، لیکن اس طرح کسی کے اوپر 302 کی FIR اور کسی طریقے سے آپ کہیں کہ جی، اور کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے قتل کرایا، اور ایک نہیں، آپ کا پوری پارٹی کہنا شروع ہو گئی کہ قتل کرایا، یہ زیادتی ہے۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ میں اللہ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ جس نے یہ زیادتی کی، اللہ تعالیٰ اس کا انشاءاللہ تعالیٰ حساب کریں گے۔ SSP عمران، انہوں نے اور ہمارے باقی لوگوں نے مل کے جس طریقے سے اس کیس کو ٹریس کیا ہے، یہ بالکل بلائنڈ کیس تھا۔ یہ ایک دفعہ تو بالکل ہم بھی اس پہ تھے کہ یہ پولیس تشدد سے کہیں فوت نہیں ہو گیا، لیکن جس طرح انہوں نے ایک چیز پہ پہنچے ہیں جا کے اور ٹریس کیا ہے، یہ سارے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آڈیو کی بات ہے، وہ جن صاحب کی وہ آڈیو بتا رہے ہیں، ان سے کوئی بندہ فون پہ بات کر لے، ان کی آڈیو سن لے، اور جو آڈیو چل رہی ہے وہ سن لے، وہ کسی ویریفیکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کی آواز ایک دفعہ فون کر کے سن لیں، اور اس کے بعد وہ جو آڈیو انہوں نے بنائی ہے وہ سن لیں، اس کے بعد آپ کو کسی چیز کی ویریفیکیشن کی ضرورت ہی نہیں رہتی، نہ آپ کہیں فرینزک کے لیے بھیجنے کی ضرورت ہے، نہ کچھ ہے۔ آخری چیز یہ ہے، اس کے بعد آپ کے سوالوں کے جواب دے دیں گے۔ وزیر آباد والا بھی جو ہوا، میں کیونکہ پچھلی گورنمنٹ میں ہوا تھا، میں اس پہ نہیں جاؤں گا، آپ لوگ خود گیج کر لیں کہ وہ کیا انسیڈنٹ تھا، کیا ہوا، نہیں اس کے اوپر میں نہیں جانا چاہتا۔ آخری بات یہ ہے کہ میرا صرف آپ لوگوں سے ایک چیز ہے، اور پریس کانفرنس کرنے کا مقصد بھی یہ ہے، ورنہ آپ کو ہم کہہ دیتے کہ یہ خبر ہے، آپ دیکھ لیں، آ جائیں، ویریفائی کر لیں، یا IG آپ پریس کانفرنس کر دیتے، سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، آگے آلریڈی سینسٹیو ٹائم ہے، 30 اپریل کو الیکشن ہے۔ آپ اس ساری چیز میں جس طرح ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم یہ جب بھی ان کا ڈیلیگیشن آتا ہے ہم لوگ ملتے ہیں۔ جب انسیڈنٹ ہوا ہے، ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب وہاں پہ پہنچے ہیں، ہاسپٹل پہنچے ہیں، ہمیں نہیں تھا کہ یہ کس کا کارکن ہے کس کا نہیں ہے، یہ وہاں پہ رہے، ان کے حساب سے جس طرح انہوں نے کہا، ان کی فیملی نے کہا، ہم نے ان کو اسی طرح انٹرٹین کیا، اس کو خیال رکھا۔ ایک آدھا زخمی اور تھا، پولیس والے زخمی تھے، سب کا خیال رکھا انہوں نے، یہ بات نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ آپ اس طرح اگر سمجھیں کہ میں پریشر میں آ جاؤں گا، میں تو نہیں آنا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں پریشر میں اس طرح نہیں آؤں گا۔ آپ بالکل آئیں، اگر آپ کو کوئی ہماری چیز سے اعتراض ہے، آپ آئیں، بات کریں، 100% کریں گے، لیکن یہ دھمکی سے، گالم گلوچ سے، ٹویٹ کر کے اس طرح میں تو کسی صورت بھی سرنڈر کرنے والا نہیں ہوں۔ بہتر ہے گھر چلا جاؤں گا، لیکن اس طریقے سے نہیں ہوں گا، بالکل بھی۔ بس ایک دفعہ یہ پریزنٹیشن دے دیں، اس کے بعد ایک سیکنڈ یہ کر، یہ تھوڑا سا کائنڈلی ہماری کوشش ہے کہ آپ کو